وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ کابینہ اجلاس میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور آج محترم جناب اسحاق ڈار صاحب نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا ہے. میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ڈار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. ڈار صاحب یقیناً ایک بڑے منجے ہوئے بڑے ایکسپیرئنس پولیٹیشین بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں اور وزارت خزانہ کا انہوں نے جو قلمدان جو ہے ماضی میں بھی سنبھالا اور بڑی کامیابی سے سنبھالا. بڑے ایک تجربہ کار, ایک ہارڈ ورکنگ اور آنیسٹ ایک ہمارے منسٹر ہیں اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اس مخلوط حکومت کو ان کی شرکت سے مدد ملے انشاءاللہ. جو مفتح اسماعیل صاحب ہمارے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے بہت محنت سے بڑی عرق ریزی سے کام کیا. انہوں نے دن رات محنت کر کے آپ سب کی کاوشوں کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو ایک آلموسٹ ڈیفالٹ سچویشن سے پاکستان کو بچایا اور وہ ایک قابل آدمی ہیں. بڑے انہوں نے محنت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کی. پچھلی حکومت کی ساری بدترین غفلت اور لیک آف پرفارمنس تھی, لیک آف کمٹمنٹ تھی, جس کی بنا پر ہمیں وہ بوجھ سہنا پڑا اور عوام کے سامنے ہمیں یقیناً بہت ہمیں تکلیف تھی اس بات کی کہ ہم ایک بہت بڑا مہنگائی کا بوجھ عوام کے کاندھوں پہ ڈال رہے ہیں, جس کا ہماری ذمہ داری نہیں تھی. پچھلی حکومت نے مارچ میں جب قیمتیں ایک دم کم کی تیل کی اور پٹرول کی, دنیا میں قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں اور کوئی بجٹری ایلوکیشن بھی نہیں تھی. قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے جو سبسڈی دی گئی اس سے دو نقصانات ہوئے. پاکستان کو قرضوں میں مزید جکڑا گیا. آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں اس کی دھجیاں بکھیری گئیں اور جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کا پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان سے اعتماد اٹھا. وہ مجروح ہوا کہ بھئی یہ وعدہ کرتے ہیں, لکھا ہوا ایک معاہدہ کرتے ہیں اور پھر اسی معاہدے کو اپنے ہاتھوں سے اس کو پھاڑ دیتے ہیں. اس کی ساری جو تکلیف اس حکومت کو برداشت کرنا پڑی, امبیرسمنٹ ہمیں فیس کرنا پڑی. لیکن الحمدللہ اس کابینہ کی بھرپور تعاون سے مفتح اسماعیل صاحب نے اپنی پوری محنت کے ساتھ انہوں نے اس آئی ایم ایف کی ڈیل کو دوبارہ ری سلیکٹ کیا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. میں چاہوں گا کہ کابینہ کے تمام ممبران مفتح صاحب کی خدمات کو اپریشیٹ کریں اور ریکارڈ میں دیکھ آئیں. انہوں نے قوم کی خدمت کی اور اس کے لیے ہر قسم کی تانہ زنی انہوں نے برداشت کی. سمرقند میں وہاں پر جو ایس سی او کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے شرکت کی اور وہاں پہ الحمدللہ بڑی ایک کامیاب وہ ایک وزٹ تھی. اس میں جو ایس سی او کے جو ممبرز ہیں, لیڈرز, وہاں پر تقریباً سب سے ہماری بائی لیٹرل میٹنگز بھی ہوئی سائڈ لائنز کے اوپر اور وہاں پر کانفرنس میں بھی بہت اچھی پاکستان کی نمائندگی ہوئی. وہاں پر بڑی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہوئی. خاص طور پر ایس سی او میں سائڈ لائنز پر چین کے صدر جناب شی جن پنگ کے ساتھ, روس کے صدر جناب پیوٹن کے ساتھ, ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب کے ساتھ اور سینٹرل ایشین کنٹریز کی تقریباً تمام لیڈرشپ سے ہماری بہت اچھی ملاقاتیں ہوئیں, بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اور جو سینٹرل ایشیا اور پاکستان کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے, چاہے وہ ریل کی کنیکٹیوٹی ہے, چاہے وہ روڈ کی ہے, چاہے وہ
گیس کی ہے، اس کے لیے تمام ممالک نے بڑی شدید خواہش کا اظہار کیا. اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کی ہے، ہم نے ٹاسک فورسز بنائی ہیں. اور اس دورے میں جو پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا اس کے اوپر بڑی بھرپور گفتگو ہوئی، بائیلیٹرل میٹنگز میں بھی اور جو SCO کانفرنس میں بھی. وہاں پر جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے بھی اپنی تقاریر میں پاکستان کو پورا انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا، بہت اچھی باتیں کی. اس میں میں جناب بلاول بھٹو صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. ان کی بڑی زبردست اس میں محنت تھی، انہوں نے بڑا زبردست ہوم ورک کیا تھا. اسی طریقے سے درجہ بدرجہ فارن سیکرٹری صاحب، ان کی بڑی محنت تھی اس میں. ہماری جو بہن ہیں ایماس ہنا کھر صاحبہ، ان کی ایفرٹ تھی. اور گو کہ شہری رحمان صاحبہ وہاں پر نہیں تھی، بٹ شی ہیڈ اے گریٹ ایفرٹ ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ آئی مسٹ سے دیٹ شی ڈیڈ اے گریٹ جاب. اس کے لیے ہمیں ان کو بھرپور تحسین دینی چاہیے. اور ہماری بہن جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، گو کہ یہ وہاں پر موجود تو نہیں تھی مگر انہوں نے اپنی غیر موجودگی کا احساس تک نہیں ہونے دیا، اور بڑی زبردست ان کی وہاں پر کوریج تھی. اور بہت ان کی وہاں پر ہمارے جو سفیر ہیں ان کی وہاں پر بڑی ایفرٹس تھیں. اور فارن آفس کا جو عملہ ہے، فارن سیکرٹری، ان کی سب کی میں آپ سب کا اس معاملے میں بہت شکر گزار ہوں. پھر ہم اقوام متحدہ گئے اور اس کی بھی کارروائی آپ کے سامنے ہے. یہاں پر بھی UN میں ہماری جو ٹیم تھی جناب فارن منسٹر صاحب کی بڑی ان کی محنت تھی. اور وہاں پر شہری رحمان صاحبہ خود تھیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی بھی کنٹریبیوشن تھی کلائمیٹ کے حوالے سے، آپ یقین کر لیں. اور پھر فارن منسٹر صاحب نے ہر جگہ اپنے لیڈ لی. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی بہت زبردست ان کی کاوش تھی، بیک ٹو بیک میٹنگز تھیں. فارن سیکرٹری نے میرا امتحان دیا. آئی مسٹ کنگریچولیٹ یو، یور ٹیم ڈیڈ اے گریٹ جاب اوور دیئر. تھینک یو. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے اظہار خیال. انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اسحاق ڈار جنہوں نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا ہے، اس سے پہلے بھی وہ پاکستانی معیشت کو سنبھالتے آئے ہیں، اور انہوں نے جو پاکستانی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کاوشیں کی ہیں اس کے لیے ہم انہیں تحسین پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ابھی آپ کو بتائیں کہ سائفر کے معاملے پر عمران خان اور اعظم خان کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے. عمران خان سائفر کے معاملے پر اعظم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ اعظم خان کہتے ہیں کہ سائفر پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. یہ مبینہ طور پر آڈیو لیک ہوئی ہے. سائفر کے معاملے پر عمران خان اور اعظم خان کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں سائفر کے معاملے پر اعظم خان کو کہ ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا ہے. شراز احمد شرازی سے مزید بات کر لیتے ہیں اس بارے میں. شراز، یہ مبینہ آڈیو کیا کہتی ہے اور کیا اس کی بھی تحقیقات اب کی جائیں گی؟ دیکھیے، بالکل سائفر کے معاملے پر جو ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور اعظم خان کی آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے.